کو دیکھیں یاد رکھیے گا. بانیے پاکستان اس حوالے سے دیکھیں, آپ ہماری جو باپ ہے نا وہ تو بانیے پاکستان ہے, ایک ایک لفظ سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے ان کا, اور ان کے فرمودات اگر آپ پڑھیں اس حوالے سے تو بڑا کلیئر ہو جاتا ہے نا کہ ان کا جو کہنا ہے وہ ہمارے اوپر حکم کا درجہ رکھتا ہے, اور ان کے فرمودات کی پاسداری اور یہ راستے پر ہم نے چل کے ایک پائیدار اور مستحکم مملکت کی طرف جانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا جی. اور کئی چیزیں میں کوشش کرتا ہوں, کچھ چیزیں مجھے کوئی شک نہیں کہ اتحاد یقین موقع پر تقسیم کا بنیادی نکات ہے, نہ صرف یہ کہ ہمیں دنیا کی 5ویں بڑی قوم بنائے رکھیں گے بلکہ دنیا کی کسی بھی قوم سے بہتر قوم بنائیں گے. دیکھیں اتحاد, یقین اور بڑی بات ہے یقین محکم اور تنظیم, اگر ہم ان سب چیزوں کو سامنے رکھ دیکھیں, اور یہ لفظ سنیے گا, ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی سندھی, بلوچی, بنگالی, پٹھان یا پنجابی نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے. اب دیکھیں اس کے بعد کوئی رہ گئی ہے, کوئی بات رہ گئی ہے, کوئی ڈاؤٹ ہے ہمیں سب لوگوں کو؟ ہمیں یہی پرچار کرنا ہے, ہمیں یہی بتانا ہے کہ حضرت قائد اعظم کون ہے. بھائی بڑی سیدھی سی بات ہے, وہ انہوں نے جو پاکستان حاصل کیا وہ اس لیے نہیں حاصل کیا تھا ہمیں تقسیم کرنے کے لیے. انہوں نے پاکستان اس لیے بنایا تھا اور پاکستان اس لیے کیا تھا کہ ہم سب اکٹھے رہیں, اور یہی بات ہے کہ اور ہمیں یہ بڑا نازک ٹائم ہے, ہمیں اکٹھا ہونا ہے اور ہمیں اکٹھا. السلام علیکم, محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 31 اگست 2024 اگست کا یہ آخری پروگرام, اور جو میں جس طرح کی میں نے پریڈکشن کی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں. پہلے تو میں کل سپیس میں ماریا بی کے ساتھ تھا, جو ایک نفرت کا بیج بویا جاتا رہا, صبائیت کا. اس میں نے جو باتیں کی وہ دوستوں نے وہ باقاعدہ شیئر کی, وہ آپ نے پروگرام کے شروع میں سن لی ہوگی کہ میں نے اس بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ جو اپنا سپیس میں کوئی تقریباً 50,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ٹیون ان ہوئے, انہوں نے آ کے سنی, چلے گئے, بیٹھے سنتے رہے, اور بہت سے لوگ دوست احباب موجود شاہین صاحبائی صاحب بھی تشریف لائے تھے, جو میں نے وہ گفتگو کی وہ سن لیجئے گا. آگے سن لیا آپ نے, سوری. آگے چلتے ہیں. جو ہے نون لیگ کا پاکستان تحریک انصاف سے کیا واقعی رابطہ ہوا, اظہر مشوانی اور نعیم احمد یاسین کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے, کوئی پاسبلٹی ہے اگلے ہفتے میں آ جائیں, اگلے ہفتے کے لیے کیس کی سماعت رکھی ہے, اور 2 متفرق درخواستیں دائر کی ہیں شیخ امتیاز صاحب کی زوجہ محترمہ کی طرف سے, اور ایک جو سربر جوڑا جو ہے نا ڈسٹرکٹ گجرات کے صدر ہیں, ان کی زوجہ محترمہ کی طرف سے درخواست میں نے دائر کی ہے. بلوچستان حملے میں بچ جانے والوں میں علی شاہدین کا کیا کہنا ہے, عمران خان چانسلر کے لیے موضوع ترین کیوں ہے. اب سب سے پہلے اب آپ کے پاس لے کے چلتا ہوں, اور محمود خان اچکزئی سے رابطہ ہوا ہے, اور ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ نون لیگ سینئر رہنما وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا پارٹی قیادت نے اچکزئی سے بات کرنے کی ذمہ داری دی ہے, یعنی کہ آپ ڈسکشنز کریں, بیٹھے ٹیبل ٹاک کی طرف آئیں. اور یہی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ڈسکشن ہونی ہے عمران خان خود نہیں, اور اسی لیے مینڈیٹ اچکزئی صاحب کو دیا تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے, یعنی جو بات ہے اور واقعی اگر اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونا پڑے گا, یہ میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن جس طریقے, اور یہ معافی مانگنی ہوگی 2.5 سال سے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم فسائیت جو کر رہے ہیں, بلا کیا ہے اس کا نقصان ہوا اس ملک کو, ملک کی جڑیں کھوکھلی ہوئی ہے سارے معاملے کے ساتھ, اور کیا واقعی صلح ہو سکے گی. یہ $1 ملین جب تک وہ اسٹیبلشمنٹ سے اجازت نہیں ملے گی تب تک نون لیگ تو سوال ہی پیدا ہے. عمران نواز شریف جو ہے ملک سے باہر جانے والے سنبھالا نہیں جا سکا, اس سے ملک تو سنبھلا ہی نہیں, اس سے نہ وحشت سمجھ لی ہے, اسحاق ڈار یا جتنے بھی وحشت دار تھے تاروں کے ساروں گھٹنے ٹیک چکے ہوئے. یہ اگلی جو بات ہے نا, اور بلوچستان حملے میں جو بچ جانے والا علی شاہد ہے نا, اس نے بڑی تہلکہ کی جو گفتگو کی ہے میں شارٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس نے کہا 10 بجے کاروائی شروع ہوئی اور 4 بجے تک جاری رہی, اور 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھانہ تھا, کوئی پولیس والا نہ آیا, اور یہ وہ کہتے ہیں کہ نہ سپاہی کوئی آیا اور نہ ہی کوئی ریسکیو والے آئے, اور 4 بجے جب وہ چلے گئے تو 1 گھنٹے بعد فوجی پولیس اور ریسکیو والے پہنچ گئے. صرف پنجابیوں پر یہ ظلم کیا گیا اور پنجابی قتل کیے, باقی سب کو کچھ نہیں کہا گیا. اچھا دیکھیں یہاں جو بات ہے نا, یہاں یہ صوبائیت یعنی کون لوگ ہیں, وہ ڈھونڈنا ہے, یعنی بلوچی سارے اس طرح نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے یہ بلوچی بھی نہ ہو. میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا, کہ جو بھی لوگ ہیں وہ سامنے آنے چاہیے اور اس کی باقاعدہ جوڈیشل انکوائری ہو, تحقیق ہو. یعنی یہ بڑا آسان کام ہے نا, صوبائیت کی ہوا دینا. ملک دشمن کر سکتا ہے نا, یہ پاکستانی تو کوئی نہیں یہ کر سکتا. دہشت گرد آتے ہیں, نہ کوئی شکل نہ صورت, جو ہوتا ہے وہ آگے کر کے گزر جاتے ہیں. اس طرح یہاں بھی دیکھ رہے, اسی لیے اسپیس کے اندر یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور بڑی مزیدار بات جو ہے وہ پھنس گیا ہے. شجاع الرحمان نے جو ہے نا وہ بانڈا پھوڑ دیا ہے, انہوں نے کہا جی وہ جو 45 ارب کی سبسڈی جو ہے نا یہ وفاق نے دی ہے, اور یہ کہا گیا کہ جناب نواز شریف کی بات کہا, یار نواز شریف جیب سے دیا یہ, اور کیا مریم صفدر نے یہ جیب سے دی تھی. اور اس میں بھی ایک چیز ہونے والی ہے جو مجھے لوگوں نے بھیجا ہے,
وہ میرے بات کر رہے ہیں پروراٹا بیس پہ جو میں نے جیسے سال صحیح سے فیصلہ لیا تھا اس کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں لوگ, اور کہہ رہے ہیں کہ وہ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے, اور وہ ایسی بات ہے پروراٹا کے حوالے سے وہ چیزیں ساری سامنے آ جائیں. اصل قوم کے سامنے جب تک حقائق نہیں آئیں گے, میں بھی ابھی نہیں کہہ سکتا آپ کو, میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے نا جی, وہ سمجھنا ہے. اور جب وفاق نے پنجاب کو پیسے دیے ہیں تو بھائی بلوچستان کو, کے پی کے کو اور صوبہ سندھ کو پیسے کیوں نہیں دیے؟ اور اسی وجہ سے عوام میں احساس محرومی. یہ شجاع الرحمان کہہ رہے ہیں, یہ شجاع الرحمان کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور N79 کا رزلٹ اتنا کمال ہے, جب احسان اللہ ری راؤنڈنگ جو ری کاؤنٹنگ میں تو بتایا گیا, اس کے بعد اس وقت ان کو کالیں آئی کہ آپ نون لیگ جوائن کر لیں, نہیں تو آپ کو ری کاؤنٹنگ میں ہرایا جائے گا. اب اس کے بعد کوئی الیکشن کمیشن کو کوئی انکوائری انویسٹیگیشن کو کمیشن بنانا چاہیے نا, اور کالوں کا ریکارڈ سارا ان کے پاس ہے الیکشن پر بھی, ٹھیک ہے نا جی. اور پی ٹی چھوڑ دیں. اور یہاں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ 23,845 ووٹ مسترد ہوئے, صرف احسان الحق کے 11,445 مسترد ووٹ کر دیے گئے. تھیلے کھولے جا رہے تھے, اور تھیلے جو ہیں الیکشن کمیشن کے پاس ہے, ان کے پاس ہے, یہ باتوں پہلے کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے. اور جو باتیں بتائی جا رہی ہیں بڑی مزیدار بات ہے, اور اس کی تحقیق بڑی ضروری ہے. یہ ری کاؤنٹنگ والا معاملہ یہ آگے چیلنج ہوگا, جو فیصلہ دے دیا یہ اپیل الیکشن ٹرائبیونل, اور اسی لیے وہ الیکشن ٹرائبیونل ریٹائرڈ ججز چاہتے تھے. ڈبل مورے لگی ہوئی ہیں, ڈبل مورے کون لگائے گا؟ کیا 11,000 جب وہ پہلے بندے تھے اندھے تھے, وہ جب انہوں نے کاؤنٹنگ کی تب وہ اندھے تھے, تب ان کے ریٹرننگ آفیسر نے ایسی کوئی بات کہی ہے کہ جناب ڈبل مورے والے کوئی بتا دے, اس درخواست کے اندر بتا دے. الیکشن کمیشن تو بظاہر آنکھیں بند کیوں, لیکن یہ بتائیں نا ریکارڈ کے اوپر ایسی کوئی چیز ہے, ڈبل مورے کس لیے لگائی گئی ہے, یہ تو سمجھ آنی چاہیے آپ لوگوں کا نا. سمجھیں گے تو باتیں آپ کے سامنے آئیں گی, ورنہ تو حالات اور واقعات ایسا رہیں گے. اظہر مشوانی اور جو نعیم یاسین کا جو تحریری آرڈر جاری آ گیا ہے, اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ ملک کے حساس اداروں کے حوالے سے انہوں نے کہا جی رابطہ کیا, انہوں نے کہا مغویان ان کے تحلیل میں نہیں ہے, کا پتہ نہیں ہے یا نہیں, لیکن ثبوت بہت سی چیزیں ریکارڈ جو کون لوگ لے گے آج بھی اگر نکال لیں تو پتہ چل جائے گا کن لوگوں کے پاس ہے. یعنی CDR, جیو فینسنگ اور سیف سٹی سے ڈاٹا سارا آ جائے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. وہ کہہ رہے تمام ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, اور پیش رفت رپورٹ جو ہے نا وہ جمع کرائی جائے گی, اور وہ کہہ رہے ہیں آئندہ ڈیٹ سے قبل جو ہے نا بہت معاملات سارے وہ دے کر لیں گے کہ آگے کرنا کیا ہے. یہ وہ ریکارڈ پہ چیزیں ہیں ساری, آپ کو سمجھ آنی چاہیے, اور ہم اگر سمجھ جائیں تو ہمیں آسانی ہو جائے گی اس کانٹیکس پہ حوالے سے. اگر حکومت چاہے تو سارا ممکن ہے. اب وہ جتنا بھی کوشش دیکھ کے کنگال لیا, لوگوں کو پچھلے 2.5 سالوں سے ذلیل کر دیا, کوئی ثبوت ہی نہیں مل رہا ہے. اگر ثبوت ملتا تو یہ چھلانگیں مارتے, آج بیٹھ کے پرچے درج ہو رہے ہوتے, اور چیزیں ہوتی ہیں. اب بغاوت شغاوت کے حوالے سے سارا وہ پانگ پوشر جتنا بھی ہے وہ اپنا ڈالے ٹوکری میں اٹھا کر گندے کسی پانی میں پھینک دے, گندے تالاب میں پھینک دے, تب ہوگا. سرور جوڑا صاحب ڈسٹرکٹ گجرات کے صدر ہیں, 22 تاریخ کو جلسے میں جانا تھا, 21 کو ان کا ڈیٹینشن آرڈر جاری ہوئے. کوشش کر رہا ہوں کہ ڈیٹینشن آرڈر بیک گراؤنڈ پہ چل جائے. ساتھ ساتھ جو تینوں پٹیشن ہیں وہ بھی میں ساتھ آپ کے سامنے 3 پیج ہے تو زیادہ لمبی, جس میں ڈیٹینشن آرڈر کو چیلنج کیا. یہ وکالت نامہ سائن نہیں کر رہے تھے سپرنٹینڈنٹ جیل, میری ان کے ساتھ ڈسکشن بڑی لمبی چوڑی ہوئی. پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آیا کوئی نہیں ہے, پھر میں نے بتایا کہ نہیں غلط ہے, پھر انہوں نے تحقیق کی, پتہ لگا آیا کہ دستخط کر کے نہیں دینا, پر بڑی جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش, پھر میں نے بتایا کہ نہیں آپ کا جو بھی ڈیٹین ہے آپ کے پاس اگر آتا ہے آپ وکالت نامہ سائن, آپ پابند ہیں اس بات کی. یعنی اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے یعنی کہا گیا کہ یار ڈپٹی کمشنر کے پاس جائیں, DPO کے پاس جائیں, میجسٹریٹ کے پاس, وہ علیحدہ بات ہے. تو ان کی رباب جو ہے ان کی بیگم صاحبہ ان کی طرف سے یہ چیلنج کیا, اور یہ بدنیتی پر مبنی ہے. یعنی 22 کے جلسے کو روک لی, 15 دن کا ڈیٹینشن آرڈر کیا ہے, چیلنج اس کو کر دیا. پیر والے دن انشاءاللہ سماعت, آئین کے آرٹیکل 3, 4, 9, 14, 15, 16, 17 یہ سب کی خلاف ورزی ہے. آپ نے ایکسپلوائٹیشن ہے, آپ یو آر ڈوئنگ ایکسپلوائٹیشن. اب دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے یا کیا ہونا ہے, لیکن آپ لوگوں کو ان چیزوں کو اس سمت میں لے کر چلنا ہے. شیخ امتیاز کی گرفتاری کے خلاف 2 متفرق درخواستیں دائر کر دی ہیں. ممبر پنجاب اسمبلی ہیں, آپ کو پتہ لاہور ڈسٹرکٹ ہے, وہ سرور جوڑا صاحب ڈسٹرکٹ گجرات کے پریزیڈنٹ ہیں. یہ لاہور یعنی انہوں نے فوکس کیا گیا, اور گرفتاری غیر قانونی ہے, یاد رہے گا. نیب چیئرمین اور DG پنجاب کو فریق بنایا گیا, اور کہ FIR کی ڈیٹیل لینے کے لیے وہ کون ہے, کن کے پاس ہے, تاکہ سارا کچھ آ سکے, آپ بتا سکیں گے اصل حالات اور واقعات کیا ہے. اور دوسری درخواست جو ہے وہ بڑی اہم ہے,
2 FIR یعنی بنیاد پہلے 2023 میں ایک آئینی درخواست دائر کی، اس میں لکھا کہ ان کے 3 پرچے، پھر 2024 میں درخواست دائر کی، مارچ 2024 میں کا 5 پرچے ہیں. لیکن کمال کی بات ہے جو اب جو گرفتاری ڈالی ہے وہ 14/10 کا بتایا گیا ہے. یعنی یہ بیک ڈیٹوں میں اینٹی ڈیٹ میں جھوٹ بولا، یا تو 476 کی کارروائی ہے یا دوسری کارروائی آنی ہے، یہ دیکھنا پڑے گا. توہین عدالت کی درخواست کے یہ درخواست دائر کر دی ہے. انشاءاللہ العزیز امید بڑی ہے کہ یہ پیر والے دن سماعت کے لیے مقرر ہوگی. یہ سارے حقائق بتائے گئے جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہیں. آگے آخر میں چلتے ہیں کہ عمران خان صاحب چانسلر کے لیے موضوع کیوں ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی کا موضوع اس لیے امیدوار ہے، کامیابی ان کی مختلف شعبہ میں کارکردگی کا ذکر آپ کے سامنے. کھیلوں میں خدمات ہے، کھیلوں میں ان کی قیادت صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. پاکستان کو 1992 میں ورلڈ کپ کی سطح جتوانے میں اہم کردار کیا. سیاست میں ایک نئی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی. پہلی بار ملک کے متوسط طبقے اور خواتین کو سیاست میں متحرک کیا. اس کے نتیجے خواتین کی بڑی تعداد سیاست میں داخل ہوئی اور کئی ایک کو جیل کی مشکلات کا بھی سامنا پڑا. تعلیم اور صحت کے شعبے میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، نمل یونیورسٹی، شوکت خانم، یہ فلانتھروپسٹ کی بات ہو رہی ہے اور تعلیمی ادارے انہوں نے کیا اور یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے. دوحہ جو ہے نا جی اور دوحہ امن کے لیے بھرپور انہوں نے حمایت کی. امریکی فوج پاکستان کو افغانستان سے پرامن طور پر نکالنے میں ایک موقع ملا. تاریخ میں پہلی بار یہ یاد ہے کہ اتنی پرامن طریقے سے جو ہے نا ممکن ہو سکی. اور عمران خان کی حکومت نے کلیدی کردار اس بارے میں ادا کیا. کشمیر اور بھارت سے تعلقات کے حوالے 2018 کے انتخابی جیت کے بعد بھارت کے ساتھ امن کی کوشش کی. بالا کوٹ کے حملے میں جب بھارت پائلٹ ابھی لندن کو گرفتار کیا تو خان نے فوج کو رہا کر کے بھارت ساتھ کشیدگی کو کم کیا. کووڈ-19 مینجمنٹ اگر دیکھا جائے اٹھا کر کووڈ کو بہترین طریقے سے جان و مال کا تحفظ کیا. کاروبار بند نہیں رہی، سپلائی چین برقرار رہی اور ماحولیاتی اقدام میں بہت کام کیا. شجرکاری کے منصوبے شروع کیے جو پنجاب کے لیے سنجیدہ کوششوں کا ثبوت ہے. ان تمام کامیابیوں کو پیش نظر جو ہے نا عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے سب سے بیسٹ ایک امیدوار ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.